لگتا ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی ایک سائل اللہ کے نبی کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے نبی سخی تھے، اللہ نے آپ کو سخاوت کے جذبے سے مالا مال فرمایا تھا۔ آپ کی عادت یہ نہیں تھی کہ کسی کو نہ کہہ دیتے، بلکہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو دینے والے کا پتہ بتلا دیتے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تجھے ایک صاحب کا ایڈریس دیتا ہوں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اس سائل کو بھیجا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب سائل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے، لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ کس معاملے میں؟ جیسے ہم ظلم و ستم کرتے وہ لڑائی جھگڑا نہیں، اس زمانے میں یہ ٹیوب لائٹیں، اس زمانے میں یہ بلب نہیں تھا، بلکہ وہ چراغ جو آپ نے بھی دیکھے، تیل میں رسی کو ڈالا جاتا ہے اور چراغ جلایا جاتا تھا، تو اس زمانے میں اس طریقے سے چراغ جلاتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں کہ تو نے تیل میں رسی کو موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا، جس کی وجہ سے تیل زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ سائل سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے کنجوس آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ جو تھوڑے سے معاملے میں، تیل کے زیادہ جلنے کے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے، تو وہ میری کیا مدد کرے گا۔ لیکن بھیجا کس نے تھا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ سائل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت عثمان سے جو مانگا، علماء نے لکھا ہے کہ جتنی مقدار مانگی تھی اس سائل نے اس سے کئی گنا زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عطا کیا۔ لیکن صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک اور دلوں کے بڑے صاف تھے، ہماری طرح نہیں تھا، اور یہ حدیث شریف میں موجود ہے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، بولیں گے تو بڑے میٹھے انداز میں، ارے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، تم ہمارے اچھے دوست ہو۔ لوگوں کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے۔ تھوڑا سا دور ہوا، پھر وہ دشمنی کے جذبے بڑھکے، پھر وہ غیبت بڑھکی، پھر وہ حسد بڑھکا، اور وہ دشمنی کی آگ ایسی بھڑکتی ہے جو اس کے زندگی کے سارے نیک اعمال کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ سائل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت معاف کر دینا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان سے وہ سائل کہہ رہا ہے کہ معاف کر دینا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی آپ کا جھگڑا میں نے ارادتاً نہیں سنا کہ میں نے جاسوسی کے طور پر آپ کا جھگڑا سنا ہو، بلکہ آپ کی آواز باہر آ گئی اور میں نے اس جھگڑے کو سن لیا، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے بخیل آدمی کے پاس بھیجا ہے، لیکن میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے میرے سوال سے کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنو اور اس جواب کو اپنے دل میں داخل کرو۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارے لیے مسجد کا تعاون کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے مدرسے کا تعاون کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے رشتہ داروں کا تعاون کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے امام کا تعاون کرنا آسان ہوگا، مؤذن کا تعاون کرنا آسان ہوگا۔ کیا فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ کے بندے سن لے، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، میں اپنی بیوی سے جھگڑ رہا تھا، اس مال کا تو مجھے کل اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو مجھے کل اللہ سے حساب لینا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے تو اللہ کو حساب دینا ہے، لیکن کار خیر میں دوسروں کی بلائی کے لیے سخاوت کا جذبہ اختیار کیا ہے تو اس مال کا کل اللہ سے حساب لینا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی ان دنوں کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے پیارو، جتنا بھی ہو سکے جب بھی کوئی خرچ کرنے کا تقاضا ہو تو دل کھل کر تعاون کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہم گن کر تعاون کریں گے۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بڑا بادشاہ ہے، اور اس وقت بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، بیماری کا علاج ہی یہی ہے۔ لوگ کہتے کورونا کا کوئی علاج نہیں، ہمارے آقا نے فرمایا صدقہ کر لے، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لے، کسی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کو پیدا کر لے، اس سے بڑا کورونا وائرس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر موت آ گئی، یقین اللہ پاک شہداء کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔